السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انویسٹمنٹ کے سبجیکٹ میں آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے میٹیریل آف انویسٹمنٹ۔ میٹیریل آف انویسٹمنٹ سے کیا مراد ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکورٹیز، وینچرز اینڈ پروجیکٹس ان وچ اے پرسن کین انویسٹ ہز منی، کہ بہت ساری انویسٹ کرنے کی جگہ ہوتی ہے یا بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ایک شخص انویسٹ کر کے اپنی انکم کو انکریز کر سکتا ہے، تو اس کو ہم میٹیریل آف انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ میٹیریل آف انویسٹمنٹ میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ان میں کچھ پروجیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ون بائی ون۔ پہلا پروجیکٹ ہے لائف انشورنس پالیسیز۔ اب دیکھیں، لائف انشورنس پالیسیز ہیں، اے پرسن کین پرچیز اے لائف انشورنس پالیسی۔ دی پرچیز آف لائف انشورنس پالیسی از کنسیڈرڈ ایز تھرفٹ۔ These policies are desirable investments since a fixed amount is involved in life insurance policies. Therefore, they are subject to price level risk. They are highly liquid. دیکھیں، بعض کمپنیز ایسی ہیں جو ہمیں لائف انشورنس کی پالیسیز پرووائڈ کرتی ہیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے اینولی بیسس پہ کچھ انسٹالمنٹس لیتے ہیں اور انسٹالمنٹس کو اپنے پاس ڈپازٹ کر لیتے ہیں اس پرسن کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سرٹین پیریڈ کے بعد اس پرسن کی اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی تو پھر بھی یہ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بیسٹ سورس ہے انویسٹمنٹ کرنے کا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انشورنس پالیسیز لے لیتے ہیں اور پھر اس کے پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ لیتے رہتے ہیں، اور ان کا کچھ پروفٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک شخص نے پالیسی لی ہوئی ہے 20 ایئرس کی یا 30 ایئرس کی یا 25 ایئرس کی، تو یہ ود دی پیسج آف ٹائم جسٹ لائک 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد کچھ نہ کچھ پروفٹ بھی اس شخص کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کمپنیز کے نام سے۔ انویسٹمنٹ کمپنیز کیا ہوتی ہیں؟ انویسٹمنٹ کمپنیز آر دی آرگنائزیشنز ہو سیل دیئر اون شیئرز ٹو دی جنرل پبلک اینڈ انویسٹ دی پروسیڈز ان diversified list of other securities. They thus enable the small investor to participate in professionally managed portfolio of diversified securities. دیکھیں، انویسٹمنٹ کمپنیز بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہیں ان دی فارم آف شیئرز۔ وہ ہمیں شیئرز پرووائڈ کرتی ہیں، ہم ان شیئرز کو خریدتے ہیں، ان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی پرائس انکریز ہوتی ہے یا ان کمپنی کی طرف سے ہمیں ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو پھر ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اور ہم اس اماؤنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کمپنیز ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے انویسٹمنٹ کرنے کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بزنس اونرشپ۔ دیکھیں، بزنس اونرشپ یہ کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ دس از اے ویری پاپولر ٹائپ آف انویسٹمنٹ that business ownership of one's own business is one of the greatest source of physical satisfaction in life. However, in this type of investment, the business risk is at high level. دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا عام لفظوں میں ہم کہیں کہ جی وہ بزنس کرتے ہیں۔ تو بزنس کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ بھی بہت پاپولر لیول کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر پروفٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور رسک بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس چیز کے اندر آپ کو بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ رسک بھی زیادہ ہوتا ہے، کافی آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، کافی آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے اندر اماؤنٹ کو انویسٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاسکس پرفارم کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم انکریز ہوتی ہے۔
تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے انویسٹمنٹ کرنے کی، میٹیریل آف انویسٹمنٹ میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہوم اونرشپ کا، ہوم اونرشپ۔ اب یہ ہوم اونرشپ کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ Home ownership is also a very popular type of investment in Pakistan. This type of investment provides hedge against price level risk, but the market risk is always substantial in real estate. Moreover, income from home ownership can be concealed from income tax and other property taxes. دیکھیں یہ جو انویسٹمنٹ ہے ہوم انویسٹمنٹ کی، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنا بہت زیادہ سیکیور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پراپرٹی کے اندر جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہوتی ہے ایک لیول سے انکریز ہوتی ہے اور آپ اس سے بینیفٹ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی نے کوئی گھر خریدا ہے اور گھر خریدنے کے بعد وہ اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتا ہے، اور جب اس نے اس گھر کو رینٹ کے اوپر دیا ہے، اس نے اس گھر کو رینٹ کے اوپر دے کر اس سے ایک اس کی منتھلی ارننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ بھی سیو رہتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک شخص 10 لاکھ انویسٹ کرتا ہے، 10 لاکھ کا اس نے گھر خریدا ہے، تو اسی گھر کو وہ رینٹ کے اوپر لگا دیتا ہے، تو منتھلی بیسس پہ رینٹ بھی اس کو ریسیو ہو رہا ہے، اور 10 لاکھ جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ بھی سیو رہتی ہے۔ اب اگر 4-5 سال کے بعد وہ اس گھر کو سیل کرتا ہے تو کافی ساری انکم بھی اس کو جنریٹ ہو جاتی ہے، اور سیل کرنے کے بعد اس کو ایک میکسیمم بینیفٹ بھی مل جاتا ہے۔ اس نے 10 لاکھ کا گھر لیا تھا تو اب وہ 12 لاکھ یا 13 لاکھ پہ وہ سیل کر رہا ہے، اور تقریباً 2-3 لاکھ اس نے اس کا رینٹ بھی وصول کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس نے 10 لاکھ انویسٹ کیے تھے، اور 10 لاکھ سے اب اس کو 5 لاکھ یہ پروفٹ ہوا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوم اونرشپ، اور یہ ایک ٹائپ ہے میٹیریل آف انویسٹمنٹ کی۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ لون کے نام سے ہے۔ A person may choose a way lend his money to other and receive regular income, but this type of use of money is subject to functional risk. دیکھیں یہ جو لون ہوتا ہے یہ ایک عام سی سادہ سی ٹائپ ہے میٹیریل آف انویسٹمنٹ کی، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لون پرووائڈ کرتے ہیں، اپنی اماؤنٹ کو ایز اے لون لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ارننگ لیتے رہتے ہیں، انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک نہیں ہے انٹرسٹ لینا، لیکن ہمارا ٹاپک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اب لوگ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایک اسکیمز بنا لیتے ہیں اس اماؤنٹ کی، اور اس اماؤنٹ کو وہ لون کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ پرووائڈ کرنے کے بعد پھر ان سے منتھلی بیسس پہ یا اینول بیسس پہ جو ان کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے یا جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ان سے ریسیو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی کافی رسک ہوتا ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ڈوب سکتی ہے، ڈفرینٹ ایشوز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی رسک ایک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ٹائپ ہے میٹیریل آف انویسٹمنٹ کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ ہے سیونگ ڈپازٹس کے نام سے۔ دیکھیں بعض بینکس ایسے ہیں جو کہ ہمیں سیونگ ڈپازٹس آفر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اے پرسن کین ڈپازٹ ہز منی ان بینک اکاؤنٹ اور پوسٹ آفس، دیز ڈپازٹس آر پیڈ ان کیش ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بائی دی ڈپازیٹر. However, the yield from these deposits are relatively low. Moreover, these investments are subject to the price level and money rate risk. دیکھیں یہ بھی ایک ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہے، بینک آفر کرتے ہیں سیونگ ڈپازٹس اور ٹرم ڈپازٹس بھی آفر کرتے ہیں، تو ان میں ایک شخص اپنی اماؤنٹ کو سیو رکھ سکتا ہے، اور کچھ ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے جو بینک کا ایک پالیسی ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں
انٹرسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو انٹرسٹ لوگ ریسیو کرتے ہیں اور اپنی انکم میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے انویسٹمنٹ کرنے کی. آپ بینک میں سیونگ ڈپازٹس میں, ٹرم ڈپازٹ میں اپنے کیش کو ڈپازٹ کر سکتے ہیں اور بینک ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.